Dear viewer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to tell you my short story of my journey for teaching of Quran. معزز سامعین، میں آج آپ کو اپنی مختصر سی رودات سناؤں گا تعلیم قرآن کے بارے میں کہ میں نے قرآن کریم کی ابتدا کیسے کی اور پھر اب میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ سفر اس کا آغاز ہوا ہے میرے بچپن سے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو قرآن کے گھرانے میں میں نے آنکھ کھولی۔ میرے والد محترم حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے قرآن کریم کی طرف جو ہے وہ لگایا۔ میں نے کلاس 1 2 3 4 جو ہے وہ گھر میں ہی پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا اس وقت تقریباً کوئی 35 سے 40 برس مجھے ہو گئے ہیں قرآن کریم کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے خطبات، اس کی تقریریں، یہ سب کچھ میرا جو ہے اسی قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ میں جب 11 برس کا تھا تو اس وقت الحمدللہ میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے دوسری تعلیم میں نے ایڈمیشن لیا اسکول میں۔ کلاس 4 میں میرا داخلہ ہوا۔ اسی قرآن کی برکت سے جب میں کلاس 4 میں داخل ہوا تو مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی، لیکن کلاس 4 میں نے پاس کر لی۔ کلاس 4 پاس کرنے کے بعد میں نے 5ویں میں جب داخلہ لیا تو الحمدللہ I was the first one who got the scholarship in the 5th class۔ ایگزام ہوتا تھا کلاس 5 کا، اسپیشل ایگزام ہوتا تھا اسکالرشپ کے لیے، تو وہ میں نے الحمدللہ اس اسکول میں I was the first one who got this prize and who got the scholarship۔ اس کے بعد پھر میں نے میٹرک مکمل کی۔ میٹرک مکمل کرنے کے بعد پھر میں نے 1974 میں مدینہ یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا۔ چونکہ میں حافظ قرآن تھا اور عربک ابتدائی طور پر میں نے اپنے والد سے سیکھی ہوئی تھی، تو مجھے مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا۔ اسپیشلی طور پر جو شعبہ تھا علوم القرآن کا، اس میں مجھے داخلہ ملا۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی سے علوم القرآن میں جو ہے وہ گریجویشن کی 1979 میں، اور پھر اس میں علوم القرآن میں تفسیر، حدیث، قراءت 7 اور 10 ان کی تشریح اور ان کی تطبیق، یہ سب چیزیں الحمدللہ میں نے 1979 میں حاصل کر لی۔ اس کے بعد پھر میرا تعلیم کے ساتھ تدریس کا مرحلہ شروع ہوا۔ پھر میں نے تقریباً کوئی 15 سے 20 برس سعودی عرب ہی میں نے تعلیم کے فرائض سر انجام دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا، اور 2006 میں نے پنجاب یونیورسٹی سے عربک میں ماسٹر کیا۔ اس طرح سے میرا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ پھر مختلف پروگراموں میں نے تفسیر کے پروگرام پیش کیے، درس قرآن کے پروگرام پیش کیے، اور اب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میری جو طریقہ تدریس ہے وہ کیا ہے؟ مختصراً یہ ہے کہ ہمیں اس میں عربی حروف تہجی سیکھنے سے ہم نے آغاز کرنا چاہیے۔ عربی اور عجمی جو زبان ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جو عربی کے الفاظ ہیں اس میں کچھ حروف ایسے آتے ہیں 28 حروف میں سے، جن کو اچھے طریقے سے
ان کی ادائیگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم وہ حروف تہجی سیکھ لیں اور درست تلفظ کی مشق کر لیں تو پھر ہم بڑے اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے میری ویڈیوز میں بھی میں نے وہیں سے آغاز کیا ہے اس کا، تو اس سے پھر یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، تلفظ اگر آپ کے صحیح ہو جائیں تو پھر اگلے مرحلے میں آپ کے لیے مشکل نہیں آتی۔ آپ دیکھیں گے کہ میرا زیادہ فوکس، زیادہ توجہ ادائیگی پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام باقاعدہ آ کر ہر رمضان المبارک میں جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ آ کر آپ ان کا سنتے بھی تھے اور انہیں آپ پڑھاتے بھی تھے۔ تو یہی طریقہ رائج ہے اچھے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے، صحیح تلاوت قرآن کریم کو کرنے کے لیے اور صحیح سیکھنے کے لیے۔ یہ دو شرطیں لازم ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے والے سے، پڑھانے والے سے آپ قرآن سنیں اور پھر آپ پڑھانے والے کو قرآن سنائیں۔ اس طرح سے پھر آپ ایک بہترین قاری قرآن بن جائیں گے، بہترین تلاوت کرنے والے آپ بن جائیں گے، بہترین ادائیگی کرنے والے آپ بن جائیں گے۔ The importance of reciting Quran کیا ہے؟ Reciting the Quran helps to strengthen our faith, gain spiritual peace, and connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Start with short surahs and practice daily. تلاوت قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، روحانی سکون ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ سے اس کے اندر ہمیں بڑی مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں جب ہم پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی کریں گے تو ایک خاص قسم کا آپ کو سکون ملے گا، جو آپ اس کی تلاوت کرتے جائیں گے اور پھر اس کے معانی آپ کو پتہ چلتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں، یعنی مکی دور کی نازل ہونے والی صورتیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مختصر ہیں، اور ان کو سمجھنے میں اور ان کو پڑھنے میں، ان کی ادائیگی میں ہمارے لیے بہت ساری اس میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ چیلنج کیا ہے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، واٹ آر دا چیلنجز اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم دیم، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو سیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہم کریں گے، مسلسل اس کی مشق ہم کریں گے، اور آہستہ آہستہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان الفاظ کو جب ہم یاد کر لیں گے اور اس کے بعد اخلاص کے ساتھ تلاوت کرنا ہم یاد رکھیں اور الفاظ کے معنی پر توجہ دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہم ان چیلنج کو نیند سے نمٹنے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور حاصل ہوگی۔ آپ میرا یہ 35 سے 40 برس کا جو تجربہ ہے تعلیم کا اور پھر اس کے بعد تدریس کا، الحمدللہ اس وقت میرے ہاتھوں سے دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں طلباء جو ہیں وہ قرآن کریم کے حافظ بھی بن چکے ہیں اور قرآن کریم کو سیکھنے والے بھی بن چکے ہیں، اور اب مختلف مساجد میں ائمہ مساجد کے طور پر سعودی عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی اس وقت پڑھا رہے ہیں، ائمہ مساجد ہیں، اور بہت اچھے اچھے الفاظ میں اچھی اچھی ان کی آوازیں ہیں ماشاءاللہ، اور اس سے وہ اہل ایمان کو پوری طرح مستفید کر رہے ہیں۔ میں نے بھی تقریباً 20 سال تک ڈیفنس لاہور میں اللہ اکبر مسجد میں میرا رمضان المبارک میں ایک پارہ ہوتا تھا قیام اللیل میں، الحمدللہ اس سے کافی
لوگ جو ہیں وہ آتے تھے اور اس سے استفادہ کرتے تھے۔ تو قرآن بہت بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والد اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں رکھے اور ان کے لیے توشہ آخرت بنائے کہ انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا۔ اور یہ ہمارے خاندان کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ میرے والد کے بعد ہمارے خاندان میں جتنے بھی میل ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، لڑکے ہیں، مرد ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی دوسری تعلیمات کے ساتھ ساتھ دے آر حفاظ قرآن۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اس کے لیے، خاندان کے لیے اور ہماری فیملی کے لیے۔ اچھا، فیوچر پلانز فار ٹیچنگ قرآن، قرآن کی تعلیم کے لیے مستقبل کے منصوبے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہم آگے چل کر انشاءاللہ گروپ ٹیچنگ کا انتظام کریں گے کہ قرآن کریم کی تعلیم مجموعوں کے ساتھ، مثلا گروپ ڈسکشن ہو، گروپ تعلیم ہو، میں آن لائن آؤں، آن لائن پڑھاؤں، اور سارے بچے یا سارے ایلڈر، جو چھوٹے بڑے بوڑھے مرد خواتین بچے بچیاں، یہ سب کے لیے انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ جی ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جتنی بھی آڈیوز ویڈیوز اس چینل پر قرآن وائس کے نام سے یہ چینل جو ہے یہ بنایا گیا ہے، آپ اس سے جڑے رہیں، اس پہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت پہنچیں اور آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیوز میں دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔